بزرگ بڑا تے جھوٹ بھی۔ ابھی ایک نیا بیان بھی آیا ہے فیس بک پہ کہ جی میرا ابا جی فرماتی ہے، حدثنا ابی، میرا ابا جی فرماتی ہیں کہ میں جالیوں کے قریب نہیں جا سکتا تھا، ہیبت طاری ہو جاتی تو میں کھڑا ہوتا تھا ستون کے پاس۔ تو ایک دفعہ میرے دل میں بات آئی، شاید کوئی کساوت قلبی ہے، کیا ہے کہ میں جالی، روزے کی جالی کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو میری سنتوں کے قریب ہے وہ دور رہ کے بھی میرے قریب ہے، اور جو سنتوں سے دور ہے وہ جالی کے پاس آ کر بھی مجھ سے دور ہے۔ کس نے فرمایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے کس کو فرمایا؟ ابا جی کو۔ تو ابا جی یہ حدیث بیان کر رہے ہیں براہ راست۔ تو میں نے پوچھا آپ کا ابا جی صحابی بنا ہے تو پھر آپ تابعی ہوں گے؟ اگر ابا ایماندار ہے تو صحابی بننا چاہیے کہ نہیں؟ پیغمبر سے حدیث براہ راست، سمیت رسول اللہ، نبی پاک علیہ السلام سے براہ راست حدیث بیان کر رہا ہے ابا جی۔ تو میں نے کہا حضرت مفتی صاحب یہ ابا جی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ مومن تھے تو وہ صحابی، اور تم دونوں بھائی تابعی، اور سارے مدرسے والے تبع تابعی۔ کیسا نیا دور آیا! اور خدا نہ خواستہ ابا جی کا ایمان نہیں تھا بقول تمہارے۔ ہم تو بزرگوں کا ادب کرتے ہیں لیکن یہ بزرگوں کو کسی کھاتے کا چھوڑتے ہی نہیں۔ ایک بیان کر رہا تھا فلانے بزرگ نا 18 بزرگ 15 بزرگ انہوں نے عالم بیداری میں نبی پاک علیہ السلام سے بخاری شریف پڑھی ہے۔ آگے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی نے نہیں پوچھا بھئی آپ سے بخاری شریف پڑھی ہے، شرم نہیں آتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہوں گے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلان حَدَّثَنَا فُلان وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلان فَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا فُلان قَالَ سَمِعْتُ رسول اللہ۔ اس مارکے میں عقل یا حیا نامی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا پھر اس سے پوچھا جی اتنے بزرگ تھے، انہوں نے پوری بخاری نبی پاک علیہ السلام سے جاگتے ہوئے پڑھی ہے، وہ صحابی ہیں؟ کہتے ہیں اچھا صحابی نہیں تو پھر بے ایمان ہے، کیونکہ نبی کی مجلس میں جانے والا، نبی سے پڑھنے والا ایمان ہو تو صحابی ہے، جو بے ایمان ہو۔ توجہ ہے؟ اب بزرگوں پہ ہم فتویٰ لگا رہے ہیں، یہ خود لگا رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اکابر پہ جھوٹ نہ بولو، یا تو پھر ان کو صحابی کہو، ہم بھی تابعی بن جائے۔ تو اگر وہ صحابی نہیں کہتے تو پھر تو اپنے ابا جی کے ایمان کی بھی نفی کر رہا ہے بابا۔ کہتے ہیں بزرگوں کے خلاف ہے، بزرگوں کو بھی کہو کچھ انسان بنے۔ ایسے ایسے جھوٹ۔ ایک اور بزرگ بیٹھا ہے جی، اس کے بھی خلاف کیا، وہ جامعۃ الرشید کے مفتی کے بھی خلاف کیا۔ میں نے کہا کبھی یہ سنا؟ اس نے کہا کیا ہے؟ اور میں نے کیا کہا؟ اس نے کہا جب جاؤ نا قبرستان تے پیچھے نہ بیٹھا کرو، کیونکہ مردے کو یوں دیکھنا پڑتا ہے، سامنے بیٹھو گے تو مردہ یوں دیکھے گا۔ اب ایسے بے ایمان کو چھوڑ دے؟ کہتے یہ ہیں بزرگ۔ میں نے کہا یہ بزرگ تمہیں مبارک ہو، ہمارے نزدیک یہ بزرگ نہیں۔ جو کتاب و سنت کے خلاف چلنے والے ہیں یہ سارے بڈھے گرگے، یہ بزرگ نہیں۔ بزرگ وہ ہے جو کتاب و سنت کے تابع ہو، کتاب و سنت کا مقابلہ کرنے والا نہ ہو۔ اموات غیر احیاء، مردے زندہ کوئی نہیں۔ کہ مولوی کتاب لکھی ہے حیات الاموات، میرے پاس موجود ہے، ان کی اکثر بڑا مسلمان اعلیٰ کم کی طرف حیات الاموات۔ اللہ فرمائے انک لا تسمع الموتى، کہ مولوی دی کتاب ہے سماع الموتى۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ لا تسمع الموتى، کہ مولوی آدھے سماع الموتى، کہنا کچھ نہیں ہے جی۔ میں نے کہا پھر کوئی بے غیرت ہی ہوگا جب کچھ نہیں کہے گا۔ جس کے اندر دین کی غیرت ہے وہ یہ دیکھ کر کبھی چپ رہ سکتا نہیں۔ اس لیے حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے جب جواب دیا نا تو جواب کیا دیا؟ الشہاب الثاقب، کہ شہاب ثاقب وہ ستارے جو شیطان کو لگتی،
وہ ستارے جو شیطان کو نام رکھا الشہاب الثاقب، کہتے ہیں ہمارے بزرگ بڑے نرم تھے. میں کہ بڑے نرم ہیں. سماع الموتیٰ کا جواب دیا رہا ہے الشہاب الثاقب، وہ انگارہ جو شیطان اوپر جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے ان کو جلا دیتا ہے. قاضی شمس الدین صاحب کے رسالے کا نام سماع الموتیٰ کے جواب میں الشہاب الثاقب. توجہ ہے نا؟ بڑی نرم تھے بزرگ، بڑے نرم تھے. خیر تم کہتی ہو یہ چڑی چڑا دیکھتے ہیں تے گردنے میں روڑتی ہیں تے سفارشیں کرتی ہیں. فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، ان تو اپنے ٹھہرنے کا بھی پتہ کوئی نہیں. تیری فریادوں سفارشوں کو کیسے سن سکتے ہیں جب اپنے ٹھہرنے کا پتہ نہیں تے چڑی چڑے کا بھی پتہ نہیں ہے. مفتی صاحب کے قبر پہ بیٹھنے کا بھی پتہ نہیں. وما یشعرون ایان یبعثون. اب آیا الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد احفظ بما تؤمر. انشاءاللہ اسی آیت پر اگلا جمعہ بھی ہوگا. وآخر دعوانا